السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ معزز قابل احترام علماء اکرام، مخلص ذمہ داران، آج کے اس اجتماع میں آئے ہوئے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی ایک مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو سورہ الکہف کی ہے۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک یہ کچھ نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ وزدناہم ہدی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اور مزید اضافہ کر دیا ہے ہدایت کے اندر۔ قرآن مجید کی اس آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ جملے لکھتے ہیں، فذکر اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، انہم فتیۃ، یہ نوجوان ہیں، ہم الشباب، ہم اقبل للحق، یہ حق کو قبول کرنے والے ہیں، وأہدی للسبیل من الشیوخ، اور سیدھے راستے کی طرف شیوخ سے، بزرگوں سے پہلے ہدایت پر آنے والے ہیں۔ اور ایک جملہ انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہے جو تاریخی جملہ ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا، وَلِهَذَا كَانَ أَكْثَرُ الْمُسْتَجِيبِينَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ شَبَابًا۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اور جب تک دنیا باقی رہے گی، حق کو قبول کرنے میں سب سے زیادہ آگے نوجوان رہے ہیں، قبول حق میں سب سے آگے نوجوان رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی خوبی ہے، نوجوانوں کی خصوصیت ہے، قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ معزز دوستو، یہ ظاہری بات ہے، نوجوان کسی بھی قوم کے لیے ان کی وہی اہمیت، وہی حیثیت ہے جو انسان کے بدن میں ریڑھ کی ہڈی کی ہے، جسے بیک بون کہتے ہیں۔ کسی بھی قوم کا نوجوان اگر اچھا ہے، یاد رکھیے وہ قوم اچھی ہے۔ کسی بھی قوم کا نوجوان اگر بااخلاق ہے، یاد رکھیے وہ ساری قوم انشاءاللہ بااخلاق۔ کسی بھی قوم کے نوجوان اگر تعلیم یافتہ ہیں، یہ کہا جائے گا یہ ساری قوم تعلیم یافتہ ہے، اس لیے کہ نوجوانی کی عمر ایسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مراحل کو سورہ روم میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں کمزور بنایا، اور اس کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی۔ غور سے سننا، یہ جملے پر غور کرنا آپ۔ پھر اس طاقت کے بعد اللہ دوبارہ تمہیں کمزور کرے گا، اور اللہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانی کو قوت سے تعبیر کیا۔ اگر کسی چیز کو خود اللہ کہے کہ یہ طاقت کی عمر ہے، ساری عمر میں سب سے لمبی عمر، طاقت کی عمر، جذبات کی عمر، کچھ کر گزرنے کی عمر اگر کوئی ہے، وہ نوجوانی کی عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ اگر میرے ساتھ چلیں گے، آپ مجھے بتائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح حدیث ہے، مشہور حدیث، آپ نے شاید بچپن سے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزال قدم ابن عبد، کہ ابن آدم کے قدم اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ اس سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ سنا نہیں سنا ہے آپ؟ اس حدیث کو سنا ہے نہیں سنا ہے؟ ارے بھائی جواب چاہیے مجھے، سنے ہیں نا؟ تو آگے بڑھ جاؤں حدیث میں۔
پہلا سوال نبی کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ عن عمرہ فیما افناہ. پہلا سوال یہ ہے تو نے عمر کہاں گزاری ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے جوانی کہاں گزاری ہے. اس بنجے پلی کے اس گاؤں میں اور اس مسجد کے احاطے میں جو ہم بیٹھے ہیں، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں عمر میں جوانی ہے نہیں ہے؟ عمر کے اندر جوانی ہے نہیں ہے؟ پھر جوانی کا الگ سے سوال کیوں ہے؟ اگر ساری عمر کا سوال ہے تو اس میں جوانی بھی شامل تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کی اتنی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ اللہ اس کا الگ سے سوال کرے گا. سبحان اللہ. تو 5 سوالات ہیں آپ جیسے جانتے ہیں. تو نے مال کہاں کمایا، کیسے خرچ کیا، اور ایک سوال ہے جو تو نے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. صحیح حدیث ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں میرے نبی نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اللہ کے نبی یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ جملہ بہت بڑا ہے. نبی کا جملہ کتنا اچھا ہے. دیکھو جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی نا، اس جملے کی اہمیت آپ کو ہوتی جائے گی. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. جو بچے ہیں، ٹین ایجر ہیں، نوجوان ہیں، انہیں جلدی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جیسے جیسے تمہاری عمر بڑھے گی آپ عمر کے اس مرحلے میں جائیں گے، اللہ کے نبی کے جملے بڑے یاد آئیں گے آپ کو. اور پہلا جملہ کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ، اور غنا کو اللہ نے اگر مالداری دی ہے فقیری آنے سے پہلے غنیمت سمجھ، اللہ نے اگر تجھے وقت دیا ہے مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھ، اور اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ. سبحان اللہ. پہلا سوال اس میں کیا ہے؟ جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ. ایک اور حدیث میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو لے کر آئے. میں نے عربی میں اسے علماء کا جملہ نوٹ کیا ہے، وَمِنَ السَّبْعِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جی وہ سائے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں اللہ جن کو جگہ دے گا، 7 لوگ جو ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس قیامت کی دھوپ میں، اس قیامت کی ہولناکی میں، جہاں پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں ہوگا، جہاں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے. مگر وہ 7 قسم کے لوگ جن کے بارے میں نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، 7 بھی نہیں کہوں گا، 7 میں ایک آدمی ہم سب جانتے ہیں. اللہ مجھے، میرے بچوں کو، اللہ آپ کو، جو بزرگان دین سن رہے ان کو، ان کے بچوں کو، اللہ ہماری نسلوں کو ایسا بنائے. شاب نشأ فی عبادت اللہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ. ایک وہ نوجوان ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں نوجوان ہے، مگر نوجوانی اللہ کی عبادت میں لگا رہا ہے. اللہ اکبر. نوجوان بھی ہے اس لیے کہ یہ ایسا مرحلہ ہے نوجوانی کا، یہ بھٹکنے والا مرحلہ، بگڑنے والا مرحلہ. اس مرحلے میں بچے بگڑ جاتے ہیں، مگر اس مرحلے میں کوئی نوجوان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. میں نے کل بھی کہا جمعہ میں، ایک دن پہلے بھی میں نے کہا بچیوں کے تعلق سے، جب میں نوجوان بول رہا ہوں اس میں مرد بھی ہیں اور عورت بھی ہیں، اس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکی بھی ہیں، دونوں اس کے اندر شامل ہیں. جی آپ کو یہ نہ سمجھے صرف لڑکوں کے لیے ہے، میں پہلے لڑکیوں کے لیے بولتا ہوں. ماں باپ سے میری گزارش ہے آپ بچیوں کو جو بنانا بناؤ. اللہ ہماری نوجوان بچیوں کو اچھا ڈاکٹر بنائے. جی دعا تو بولو، جی آمین بولو. اگر بچیاں ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو عورتوں کا علاج کون کرے گا؟ اللہ ہماری بچیوں کو اچھے ڈاکٹر بنائے، اللہ ہماری بچیوں کو اچھی تعلیم یافتہ بنائے. مگر ساتھ میں میری یہ بھی گزارش ہے، جی ہاں سارے والدین سے، سارے بزرگوں سے میری یہ بھی گزارش ہے، بچی کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر جو بنانا ہے بناؤ، ساتھ میں جنتی بھی بناؤ. کیا جملہ ہے؟ جی ہاں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ چیز ہمارے، لیکن ہاں وہ اعمال سکھاؤ، وہ اخلاق سکھاؤ، وہ آداب سکھاؤ، جس کے سیکھنے کے بعد انشاءاللہ نبی نے گارنٹی دی ہے اگر یہ چیزیں کسی بچی میں آ گئی اس بچی کے لیے جنت نہیں، جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. سبحان اللہ. ساتھ میں یہ بھی تو بناؤ، اذا صلت خمسہ، صامت شہرہ، اطاعت زوجہ،
حفظت فرجها قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنۃ شئت. اگر 5 وقت کی نماز کسی بچی نے پڑھ لیا، 1 مہینے کے روزے کسی نے رکھ لیے، شوہر کی اگر بچی نے باقاعدہ زندگی بھر اطاعت کی، شوہر کی اگر نافرمانی نہیں کی، اپنی عزت کی حفاظت کر لی، جی ہاں اپنے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کر لی، اپنے دین کی عزت کی حفاظت کر لی، سبحان اللہ، ایسی بچی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. اللہ ہماری بچیوں کو علم کے ساتھ ساتھ اللہ ادب بھی سکھائے. ساتھ میں نوجوان بچوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ جو بنتے ہیں بنے، اللہ تمہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات یہ ہیں میرے بھائیوں، آج کے حالات یہ ہیں، بچیاں زیادہ پڑھ لی ہیں، پڑھی ہوئی بچیوں کو ڈھنگ کے رشتے نہیں مل رہے، اس لیے کہ لڑکے اس قابل نہیں ہیں، لڑکے اس قابل نہیں ہیں. بچیاں بہت ماسٹر ڈگری ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ماسٹر ہیں. کتنے میرے دوست ہیں ساتھ میں ہم بیٹھ کے 2-2 سال 3-3 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، رشتے نہیں مل پا رہے ہیں، اس لیے کہ بچے اس قابل نہیں ہیں. اللہ ہمارے بچوں کو دین اور دنیا دونوں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا ایک انگریزی میں جملہ ہے، اللہ ہماری نسل کو، اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہر کی پوزیشن پر پہنچائے. جی اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے. میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک ہمارا نوجوان حافظ قرآن بھی ہو اور وہ ہمارے کورٹ کا جج بھی بنے انشاءاللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. میں یہ بھی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں ہمارا نوجوان علم دین سے آراستہ اور پیراستہ بھی ہو اور ہمارا کمشنر بھی بنے انشاءاللہ تعالی. میں دونوں چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ہماری جو زندگی ہے نا، ربنا آتینا فی الدنیا، زور سے، وفی الآخرتی وقینا عذاب النار. کیا معنی ہے اس کا اردو میں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ ہماری دنیا اچھی بنا، اے اللہ ہماری دنیا اچھی بنا. وفی الآخرتی حسنہ، اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا. ہمیں دونوں چاہیے، ہمیں دنیا بھی اچھی چاہیے، ہمیں آخرت بھی اچھی چاہیے. وقینا عذاب النار، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اے نوجوانوں، اپنی زندگی اس آیت کے بیچ میں گزارو، اپنی زندگی کو، یہ آیت کو اپنی زندگی کے لیے امام بنا لو، مثال بنا لو. دنیا میں بھی آگے بڑھو، آخرت میں بھی آگے بڑھو. جو بننا چاہتے ہو بنو. ساتھ میں انشاءاللہ کوشش کرو قیامت کے دن وہ 7 لوگوں میں اللہ میرا بھی نام رکھے. شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، ایسے بننے کی کوشش کرو. میرے بھائی یہ کچھ قرآن کی آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث نوجوانی کی اہمیت پر میں نے پڑھی. آگے انشاءاللہ دوسرا جو مرحلہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی تربیت کیسے کرتے تھے، ہمارے نبی کے پاس نوجوانوں کی اہمیت کیسی تھی، اس کے بارے میں کچھ مثالیں تمہارے سامنے دینے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس طریقے پر جو ہمارے نبی نے کیا ہے نوجوانوں کے ساتھ، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز، عربی زبان میں علماء اکرام نے ایک جملہ لکھا ہے، میں نے یہ جملہ نوٹ کیا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحرص علی تعلیمہم. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحرص علی تعلیمہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو تعلیم دینے پر، نوجوانوں کو سکھانے پر بڑے لالچی تھے، بہت زیادہ شوق تھا آپ کو، اب سکھاتے تھے. میں 2 حدیثیں تمہارے سامنے اس کے لیے رکھوں گا، انشاءاللہ عمل کریں گے. جی پہلے حدیث کے راوی ہیں جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. جندب بن عبداللہ کہتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میرے ساتھ ہیں نا، یا آپ کولار میں ہیں، میں بنجے پلی میں ہوں، ساتھ میں چل رہے ہیں میرے؟ جی ہاں. کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے. جندب بن عبداللہ کہتے ہیں، نام رکھ سکتے جندب؟ جی ہاں، کسی بچے کا آج تک میں نے سنا نہیں ہے، آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں، ایک صحابی کا نام ہے جندب بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے. ونحن فتیہ، ہم نوجوان بچے تھے. ہماری عمر کیا تھی؟ سبحان اللہ، قاربنا البلوغ، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے. کیا جملہ ہے، بھی بالغ بھی نہیں ہوئے، قریب قریب پہنچے ہیں. کوئی 12 سال کا ہے، کوئی 13 سال کا ہے، کوئی 14 سال کا ہے، کوئی 15 سال کا ہے. قاربنا البلوغ، ہم قریب قریب بلاغت کے قریب قریب ہیں. ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھتے. فتعلمنا الایمان، اور بیٹھ کر کیا کرتے؟ اللہ کے نبی کے اطراف صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سیکھتے. کیا سیکھتے تھے؟ کیا سیکھتے تھے؟
اچھا اس کے بعد کا لفظ قبل ان نتعلم القرآن، قرآن بعد میں سیکھتے، قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا ہے. کیا معنی ہے جی اس کا؟ جی اس میں ایک اشارہ دیا گیا ہے، پہلے بچے کو پڑھانا کیا ہے؟ قرآن سے پہلے کیا پڑھانا ہے؟ سبحان اللہ. جی ہمارے پاس، میں شیخ ظفر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کا، انہوں نے یہ حدیث پڑھ کر ایک اچھی بات بتائی. ہم ہمارے بچے کو پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ اے فار بولو جی، بی فار. ہمارا علم کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، ہم یہاں سے ہمارے علم کا آغاز کر رہے ہیں. اور جندب بن عبداللہ کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بچوں کو کیا سکھاتے تھے؟ ایمان کیا ہے. اللہ اکبر. جی میں کسی کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا، اپنے آپ سے سوال کر لو، ہمیں نماز کی شرطیں معلوم ہیں کیا؟ نماز کے ارکان معلوم ہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی 7 شرطیں ہمیں معلوم ہے کیا؟ بس بنیادی باتیں ہمیں معلوم ہیں. ایمان یہ صحابہ کا طریقہ تھا، وہ صحابہ جو نوجوان تھے، سبحان اللہ. اور نوجوان بھی کیسے حدیث میں آتا ہے، ابھی بلاغت کو نہیں پہنچے ہیں، اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا. آگے کا جملہ دیکھو، ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا. میں سارے اماموں سے، میرے سارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، جو یہاں کے امام ہوں، جو کولار کے امام ہوں، جو جہاں بھی کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے. یہ جتنے بھی ائمہ ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور آپ نوجوانوں سے میری گزارش ہے، آپ ہمیں کال بعد میں کیجئے، پہلے علم ان لوگوں سے حاصل کیجئے. جی ہاں انشاءاللہ ہمیں ہر چیز میں آپ کال کریں گے، ہم نہیں اٹھا سکیں گے آپ کا کال. آپ پہلے یہ جو علماء ہیں نا آپ کے اطراف میں، آپ ان کے سامنے بیٹھ کر ایمان سیکھیے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد قرآن، یہ پہلی چیز ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی میں آپ سے، اماموں سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ سے میری گزارش ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اور دین کیا ہے، یہ علم اپنے اپنے جو پیچھے تمہارے نماز پڑھتے ہیں ان کو سکھائیے گا ضرور. محمد قاسم نام ہے نا ان کا، جو مسجد نبوی کے امام ہیں. جی ہاں کوئی ہے یہاں؟ جی شیخ عبد المحسن قاسم حفظہ اللہ، انہوں نے گزارش کی ہے، اصول الثلاثہ جو ہے نا، رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے، مسجد نبوی کے امام صاحب کہتے ہیں اماموں کو چاہیے یہ 3 چیزوں کا علم سب کو بتائیں انشاءاللہ. ہمارا رب کون نہیں معلوم ہے، اپنے آپ سے پوچھو، ہم جانتے ہیں رب کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا نا، یہ نہیں پہچانے. سبحان اللہ، ہر چیز کے بارے میں علم ہے. اللہ یہ علم ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبر میں جائیں گے پہلے یہی 3 سوالات ہوں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی کے بارے میں. اگر دنیا میں علم حاصل کرو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، یاد رکھو میرے بھائیو، قبر میں انشاءاللہ یہ 3 سوالات کے جوابات ہمیں یاد آئیں گے. اللہ ہمیں وہ جوابات آسان فرمائے. جی ہاں، یہ پہلی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے نوجوانوں کو سکھانے کے تعلق سے. دوسری حدیث، یہ حدیث سے میں محبت کرتا ہوں. کیا جملہ ہے میرا جو حدیث میں بولنے جا رہا ہوں؟ اس حدیث سے مجھے پیار ہے، اس حدیث سے مجھے محبت ہے. ایسا بول سکتے ہیں کیا؟ ایسا بول سکتے ہیں مجھے قرآن کی آیت سے محبت ہے، مجھے ایک سورے سے محبت ہے، مجھے حدیث سے محبت ہے، بول سکتے ہیں؟ ارے بول سکتے ہیں کیا؟ کرو، محبت کرنا چاہتے ہو نا، یہ کرو محبت. جی کون کون محبت کرنا چاہتا ہو اٹھ کر آؤ. ہم قرآن سے محبت کریں گے انشاءاللہ، ہم حدیث سے محبت کریں گے. میں ایسے ہی برسبیل تذکرہ کبھی مذاق میں بولتا ہوں. ایک نوجوان میرے پاس آیا، بولا مجھے فلاں لڑکی سے محبت ہے شیخ، ماں کو بھی چھوڑ دوں گا، باپ کو بھی چھوڑ دوں گا، زمانے کو چھوڑ دوں گا، ان کی باتیں سننے کی رہتی ہیں، نشے میں رہتے ہیں نا. 6 مہینے کے بعد اسے بھی چھوڑ دیا ہو. جی سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ 6 مہینے میں نشہ اتر گیا اس کا. جی پہلے جملہ یہ بولتا ہے میں اسے بھی اسے بھی سب کو. اگر کرنا ہے محبت، وہ صحابی کو دیکھو جو بخاری کی حدیث ہے، مجھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورے سے مجھے محبت ہے. سبحان اللہ. مسجد قباء کے امام تھے، انہوں نے شرط رکھی اگر پڑھاؤں گا ہر رکعت میں یہ سورت پڑھاؤں گا ورنہ امامت چھوڑ دوں گا. کرنا ہے محبت نا، مجھے اس حدیث سے محبت ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی ہونی چاہیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اگر کبھی کوئی تمہارے ساتھ چلے, تمہاری کار میں بیٹھ جائے, تمہارے ٹو ویلر میں پیچھے بیٹھ جائے, تمہارے ساتھ سفر کرے, اس حدیث پر عمل کرو. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما, اللہ کے نبی سامنے بیٹھے ہیں, میں نبی کے پیچھے بیٹھا ہوں, سفر پر اونٹنی کے پیٹھ پہ بیٹھا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اونٹنی کے پیٹھ پر مجھے کچھ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. نبی نے کہا کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما, ایک دن میں نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. فقال یا غلام, اللہ کے نبی نے کہا اے بچے, انی اعلمک کلمات, کبھی اس پر عمل کرو, انشاءاللہ کریں گے. جی ہاں, میں ایک بار شیخ سلیمان روحیلی کا جمعہ کا خطبہ سنا, مدینے میں مسجد نبوی سے سنا, مسجد قباء سے سنا میں نے, مسجد قباء سے. انہوں نے ایک جملہ کہا, آدمی کے مرنے کے بعد بھی جو چیزیں کام آتی ہیں نا, آدمی مر گیا, قبر میں دفنا دی ہے, سبحان اللہ, دفنانے کے بعد بھی جو چیزیں کام آتی ہیں, اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی. ایک حدیث میں 3 چیزیں ہیں, ایک حدیث میں 7 چیزیں ہیں. تو 7 چیزوں والی حدیث ہے, مرنے کے بعد بھی کام آنے والی. سبحان اللہ. من علم علما, پہلے نمبر پر جو چیز مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے, جب سارے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, آپ ہیں اور قبر ہے اور قبرستان ہے اور فرشتے ہیں, پہلے نمبر پر جو چیز کام آتی ہے, ساتھ میں اللہ کے نبی نے کہا وہ علم ہے. تو کسی کو سکھا کر جائے. کیا علم ہے, کیا ہے بھئی؟ میں نے حدیث کیا پڑھی ہے, حدیث آپ سے سننا چاہتا ہوں. ساتھ میں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ نہیں بھئی, میں میری تقریر ختم کر لوں گا. کیا ہے, زور سے بولو. علم ہے. آپ سکھانا کسی کو. جی ہاں, آپ نے کسی کو علم سکھایا. آپ اس لیے نہیں بول رہے ہیں مولوی صاحب یہ تو تمہارا کام ہے, یہ ہمارے سے کیا لینا دینا ہے. اس کا ہے لینا دینا. آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے, آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے, اپنے بچے کو سورہ فاتحہ خود باپ سکھائے. آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا. شیخ سلیمان کہتے ہیں, شیخ سلیمان روحیلی کہتے ہیں حفظہ اللہ, باپ کو چاہیے سورۃ الفاتحہ خود اپنے بچے کو سکھائے. وہ جتنی بار زندگی میں پڑھے گا باپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اللہ اکبر. یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا, مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. من علم علما, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں وعلمک کلمات, کچھ کلمات میں تجھے سکھاتا ہوں. سبحان اللہ. پہلا کلمہ کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک. پورا جمعہ کا خطبہ میں اس پر دے چکا ہوں. جی ہاں, تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. آپ کی پوری مجلس میں کوئی بولے ہماری طاقت, ہماری یہ بساط, ہماری یہ اوقات کہ ہم اللہ کی حفاظت کریں گے, تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو. بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیکم. آپ اپنی زندگی میں اللہ کے دین کی حفاظت کیجئے, اللہ کے حدود کی حفاظت کیجئے جتنی آپ کی طاقت ہے. جب آپ پر پریشانی آئے گی اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. بہت بڑا جملہ ہے یہ. آپ اللہ کے دین کی حفاظت کیجئے. میں نکاح کروں گا انشاءاللہ سنت کے مطابق. سارا خاندان ایک طرف کھڑا ہے, نہیں نہیں, میں اس چیز کی حفاظت کروں گا, میں سنت کے مطابق کروں گا. ہر وہ چیز جو آپ کر سکتے ہیں, احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کی حفاظت کر. اللہ کے اوامر, اللہ کے جو نواہی ہیں اس پر پابندی سے عمل کر. پہلا جملہ. سبحان اللہ. دوسرا جملہ اس حدیث کا, جی ہاں, احفظ اللہ یحفظ, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تو اللہ کی حفاظت کر, ہمیشہ اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب بھی دنیا میں مانگے اللہ سے مانگ. انشاءاللہ, انشاءاللہ. جی ہاں, ابھی گزشتہ ہفتے ہمارا نصیب ہے, بنگلور میں مسجد نبوی کے مؤذن آئے تھے. جی آپ سوچ رہے ہم نہ کیسا نہیں معلوم ہوا, ورنہ ان کو بھی بلا لیتے منجے پلی کو. کیا بھائی نوجوان, آپ سے ہی بول رہا ہوں. بنگلور میں مسجد نبوی کے مؤذن صاحب آئے تھے. جی نام نہیں بول رہا ہوں اس لیے کہ ان افیشل وزٹ تھی, پیر میں زخم ہو گیا, علاج کے لیے آئے تھے. اتفاق سے ہمارے سے ملاقات ہو گئی. جی ہاں, ایک گھر میں. انہوں نے ایک جملہ کہا, میں مؤذن کے کام کے لیے 22 سال پہلے اپلیکیشن دیا تھا مسجد نبوی میں. کتنے سال؟ 20 پر 2 سال پہلے. اور شاید کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میں دعا نہیں کیا. میں 22 سال دعا کرتا رہا. میں 20 پر 2 سال میں نے دعا کیا. کبھی میں نے ہمت نہیں ہاری کہ مسجد نبوی بہت بڑی مسجد ہے, میرے جیسے آدمی کو وہاں مؤذن کا کام ملے گا نہیں ملے گا, کبھی میں نے ہمت نہیں ہاری. اور ایک دن آیا,
مجھے کال آیا کہ تمہیں سلیکٹ کر لیا گیا ہے، آج سے تم مسجد نبوی کے مؤذن ہو. سبحان اللہ. نام چھوڑ کے سب بتا رہا ہوں، نام چھوڑ کے سب بتا رہا ہوں. جب مانگو اللہ سے مانگو. اپنے آپ کے بارے میں غور کر کے دیکھو. وہی مؤذن صاحب نے ایک جملہ کہا، ہماری جتنی ضرورتیں ہیں کیا ہم نے اللہ سے مانگا ہے؟ نہیں مانگتے. ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا. ہاتھ اٹھاتے ہیں، 1 منٹ میں چھوڑ دیتے ہیں. ہماری جتنی ضرورتیں ہیں کیا ہم نے مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ میں ایک جملہ بول کر بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے اولاد مانگی نہیں؟ اور جملہ بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا جملہ ہے. انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ. ساری ہڈیاں اللہ کمزور ہو گئی ہیں، سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر مجھے اس عمر میں بھی اولاد چاہیے. علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، اے اللہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ بڑی چیز ہے، مگر جس سے مانگ رہا ہوں اس کے لیے بڑی نہیں ہے. جی نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اے اللہ اس عمر میں جو میں مانگ رہا ہوں وہ بڑی چیز ہے، مگر میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کے لیے وہ بڑی چیز نہیں ہے. اذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی مانگ اللہ سے مانگو میرے بھائیوں. اللہ کو شرم آتی ہے، کتنا بڑا جملہ ہے. اللہ کو شرم آتی ہے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اس موقع پر ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اور ان دعاؤں میں ایک دعا ضرور کرو. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. اے اللہ کسی ایسے کو منسٹر نہ بنا ہمارے اوپر، کسی ایسے انسان کو حاکم نہ بنا ہمارے اوپر مسلط نہ کر جو مسلمانوں پہ رحم نہیں کرتا، جو مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے. اے اللہ ایسے آدمی کو جیتنے نہ دے. یہ دعا ہے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. مانگتے رہو، مانگتے رہو. عورتوں سے بھی میری گزارش ہے، مانگو. انشاءاللہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. ایک قسم کا خوف ہے نا، ایک قسم کا ڈر اللہ دور کر سکتا، ہماری طاقت نہیں ہو. اور ہمیشہ میں ایک جملہ نوجوانوں آپ سے، ہم اللہ کے ہو گئے، اللہ دشمن سے غلطی کروائے گا. کیا جملہ ہے؟ ہم اللہ کے ہو جائیں، ہم اللہ کی مطیع و فرما بردار ہو جائیں، ہم شرک چھوڑیں، توحید پر آئیں. نمبر 1 پہلا کنڈیشن، اللہ دیکھو دشمن سے غلطی کرواتا ہے. دلیل قرآن مجید میں ہے. ایک بچے کو مارنے کے لیے 2 منٹ میرے باقی ہیں جو مجھے وقت دیا. ابھی کیا بھی لڑنا نہیں بھائی نوجوان. جی ہاں، ان کو زیادہ ٹائم دو، کم ٹائم دو نہیں. بیچ میں گھسا ہوں، سے متدخل ہوں میں، ویسا میرا نام بھی اس کے اندر نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا بول رہا تھا میں؟ جی کیا بول رہا تھا میں؟ جو کہاں کی نوجوانوں پوری تقریر اس پوچھ کر رہا ہوں میں. کہاں چھوڑا میں بات؟ جی ہاں اللہ جزائے خیر دے آپ کو. بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ. ایک بچے کو مارنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچوں کو مارا ہے. قرآن میں ایک آیت آپ بار بار پڑھتے، یذبحون ابناءہم، ذبح کر دیتا تھا بچوں کو. اللہ کی شان دیکھو جی. وہ جس بچے کو مارنا چاہتا تھا اس بچے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پالا، وہ خود پالا. یہ اللہ کی شان ہے. اگر ہم اللہ والے ہو جائیں اللہ دشمنوں سے غلطی کروائے گا، ان میں پھوٹ اللہ ڈالے گا اور ہمیں اللہ سرخ روئی دے گا. مانگنے کی کوشش کرو. اذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی مانگ اللہ سے مانگ، اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب بھی مدد طلب کر اللہ سے مدد طلب کر. میں نے یہ 2 حدیثیں اس لیے پڑھی، تھوڑا ٹائم لمبا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو سکھانے کے بارے میں بڑے حریص ہوتے تھے. میں نے 2 حدیثیں تمہارے سامنے پڑھی. تیسری حدیث، اور اس کا ٹاپک یہ ہے، نبی کی مجلس میں اگر کوئی نوجوان بیٹھتا، غور سے سننا بھائی، اللہ کے نبی اس کی عزت کرتے تھے. آپ نوجوانوں کی نبی عزت کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں حدیث بولوں گا، آپ بولیں ہاں شیخ آپ آگے بڑھ جائیے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے. سبحان اللہ. اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشراب. جی اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، پینے کی ایک چیز لائی گئی. بعض حدیثوں میں آتا ہے دودھ لایا گیا. حدیث جانتے نا؟ اللہ کے نبی نے دودھ پی لیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے رائٹ سائڈ میں نوجوان بیٹھے تھے، چھوٹی عمر کا نوجوان، اور آپ کے لیفٹ سائڈ میں بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے. حدیث پوری پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو حدیث مکمل معلوم ہو جائے. وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ
وعن یسارہ اشیخ، اللہ کے نبی کی رائٹ ہینڈ پر ایک غلام، ایک بچہ بیٹھا ہے نوجوان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ پر آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں. فقال للغلام، عزت دیکھو کیسے دے رہے نبی، وہ بچے کو عزت کیسے دے رہے. آپ نے بچے سے کہا، غلام سے کہا، اتأذن لی، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو؟ کیا تمہاری اجازت ہے، تمہاری پرمیشن ہے، یہ جو پیالہ ہے دودھ کا یا جو بھی چیز پینے کی دی گئی ہے میں یہ بڑے لوگوں کو دے دوں؟ سبحان اللہ. اگر آپ بٹھاتے تھے نوجوانوں کو، عزت بھی دیتے تھے. اللہ ہمیں نوجوانوں کو عزت دینے کی توفیق عطا فرمائے. تمہیں بلائے سو کامیاب ہو گئے تمہیں. سبحان اللہ. جو نوجوان بلائے ہیں وہ کامیاب ہو گئے. اور اس نوجوان نے کیا کہا یہ آپ سب جانتے ہیں. کیا کہا اس نوجوان نے؟ نہیں دیتا اجازت میں. اللہ کے نبی کو نوجوان کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مجھے اتأذن لی، کیا تمہاری اجازت ہے ان اعطی ہؤلاء، یہ پیالہ میں یہ بڑے لوگوں کو دے دوں؟ وہ نوجوان بچہ کے پاس نہیں ہے اجازت. کیوں نہیں ہے؟ وہ پیالے میں جہاں تمہارے ہونٹ لگے ہیں وہ میرا حق ہے، میں وہاں ہونٹ لگانا چاہتا ہوں. اور اس بچے کا نام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی. علماء نے لکھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوقرہم، اگر کسی نوجوان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوبی دیکھتے، بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ میں مختصر وقت میں، آدھا گھنٹہ مجھے کہا گیا معافی کے ساتھ جی، انشاءاللہ ایک 5 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. کسی نوجوان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوبی دیکھتی، آپ تعریف کرتے. کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اور میں یہ تعریف بعد میں کروں گا، پہلے ایک چیز بول دیتا ہوں، وقت کم ہے نا انشاءاللہ. کل نہیں پرسوں نا جمعہ، بیچ میں ایک دن گزرا ہے، سلفیہ مسجد میں جمعہ پڑھا کر سلام پھیر کے بیٹھا ہوں. ایک نوجوان آیا، ایک لفافہ دیا، میری کار میں ہے لفافہ، اور لفافے میں ایک سوال ہے، غور سے سنو. سوال یہ ہے، چھوٹا بھائی مجھ سے پوچھا ہے، ابھی تک میں نے جواب نہیں دیا، کیا میں میرے بڑے بھائی کے لیے بددعا کر سکتا ہوں کیا؟ دونوں نوجوان ہیں، آگے سنیں گے تو آپ اللہ اکبر اب بولیں گے آپ جی. وجہ اس نے لکھی ہے، میرے بڑے بھائی نے میری ماں کا قتل کر دیا ہے. یہ جمعہ کا واقعہ ہے، یہ جمعہ کا. میرے بڑے بھائی نے میری ماں کا قتل کر دیا ہے. اس وقت میرا بڑا بھائی جیل میں ہے، میں چھوٹا بھائی ہوں، اس نے میری ماں کو مارا ہے، کیا میں اس کے لیے بددعا کر سکتا ہوں؟ اس نے مجھ سے سوال کیا. آپ جانتے ہیں اس نوجوان نے کیسے مارا اپنی ماں کو؟ وہ نشہ کرتا تھا، ماں نے پیسے نہیں دیے، اس نے ماں کو جان سے مار دیا. جی نوجوانوں کی حالت یہ بھی ہے جی. یہ ہماری مسجد کے اندر بتا رہا ہوں، مسجد کا سوال ہے یہ. سبحان اللہ. ماں نے پیسے نہیں دیے، بچے نے جان سے مار دیا ہے. ابھی تک وہ سوال میری کار میں پڑا ہوا ہے، میں سوچ رہا ہوں اسے کیا جواب دینا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، ایک طرف نوجوان بہت اچھے بھی ہیں، مگر دوسرا ایک مرحلہ آج ایسا بھی ہے، دوسرا طرف ایک بڑا خراب بھی ہے. یہاں میرے سامنے جو بیٹھے ہیں الحمدللہ بڑے نیک نوجوان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے نوجوان ہیں انشاءاللہ. کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں، انہیں دیکھ کر کبھی کبھی ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. بڑی تعداد ایسی نہیں ہے، بڑی تعداد بہت خراب ہے آج کے زمانے میں. یہ انٹرنیٹ کا زمانہ، یہ موبائل کا زمانہ، یہ شک اور شبہات کا زمانہ، یہ بے پردگی اور فحاشی کا زمانہ، اور یہ نشے کا زمانہ. بہت آرام سے نشہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. بڑے آرام سے. میرے نوجوان ساتھیوں جی، ایک ہاتھ میں پیالہ ہے، اور پیالہ شراب ڈالنے والے صحابی کا نام ہے انس بن مالک. کون کون اس حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. شرم رہی تو چھوڑ دیجئے، شرم اگر صحیح علم کی شرم نہیں ہے تو ہاتھ اٹھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک عادت نہیں چھوٹتی جی ہمارے سے فجر پڑھی نہیں جاتی، ہمارے سے سگریٹ نہیں چھوٹتی. ہم اتنے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، ہمارے سے معمولی عادتیں نہیں چھوٹتی، ہمارے سے گندی حرکتیں نہیں چھوٹتی ہیں. سبحان اللہ. صحابی شراب ڈال رہے، اور جو پینے والے صحابی ہیں ان کا نام ہے سبحان اللہ ابو طلحہ انصاری. اس وقت تک شراب حرام نہیں تھی جی. اب کون تو بھی اٹھ کر باہر چلا گیا، مولوی صاحب بولے شراب دونوں پیے، دونوں صحابہ شراب پیے، یہاں سے نکل کر چلا گیا، غلطی ہو جائے گی. شراب حرام نہیں ہے. فنادى مناد في سكك المدینہ، ایک اعلان کرنے والے نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا، شراب حرام ہو گئی ہے. شراب پیالے میں آ گئی ہے. سبحان اللہ. یہ پی لیں گے، اس کے بعد عمل کر لیں گے. ہمارا تو طریقہ یہی ہے نا، یہ پی لیں گے اس کے بعد. سبحان اللہ. وہ پیالہ ایسے ہی باہر لے کر گئے،
اور مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہا دی گئی. ہمیں معلوم ہے یہ چیز حرام ہے. اللہ ہم نوجوانوں کو وہ چیز چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جھوٹ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں غیبت چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں چغلی چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایک بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ ہمیں دلیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ دو صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. خلافت کو چھوڑ دیا, خلافت کو چھوڑ دیا حضرت حسن نے. اللہ نے ایسا نوجوان بننے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں نا, سبحان اللہ, سیدہ شباب و اہل الجنہ, یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ ان کی سرداری میں مجھے اور آپ کو جنت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو اللہ کے نبی دیکھتے, آخری حدیث ہے, یہ بول کر دعا کر کر بات ختم کر لیتا ہوں. ایک گزارش ضرور کروں گا, نوجوانوں کو اگر اچھا بنانا ہے تو نوجوانی میں اچھا بنانا بہت مشکل ہے. آپ سے بہتر کون سمجھے گا, ایک جھاڑ شروع میں اٹھ رہا ہے, ٹیڑھا جا رہا ہے, اس جھاڑ کو شروع میں برابر کر سکتے ہیں؟ کر سکتے نہیں کر سکتے بھائی, کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ایک بار وہ جھاڑ تناور درخت بن گیا, اب کر سکتے ہیں کیا؟ اب کاٹنا ہی اس کا حل ہے. اسی طریقے سے ایک بار نوجوان نکل گیا ہاتھ سے, بہت مشکل ہے اسے سدھارنا. اگر نوجوانوں کو سدھارنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کے بچپن کو سدھارو. گھر کا ماحول اچھا بناؤ, گھر کا ماحول اچھا بناؤ. بڑا اچھا میرے دوست کہتے ہیں, باپ بیٹے سے کہتا ہے اذان ہو گئی تو جا با نماز پڑھ لگا جا. میں نہیں پڑھتا. جی ہاں, مجھے جو ہے ایک فلم پرانا دیکھ لے کر بیٹھا ہوں, اسی میں رہوں گا میں, یا میں کرکٹ دیکھ رہا ہوں, میں اسی میں رہوں گا. ایسا نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا. آپ خود نیک بنے, اس کے بعد دیکھو بچے نیک بنیں گے. آج میں پورے وثوق کے ساتھ, گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, یہ جملہ لے کر جاؤ, تربیت اولاد ایک چیلنج ہے آج, خاص کر بنگلور جیسے شہر میں, بامبے جیسے شہر میں. بچوں کو سدھارنا, بچوں کو صحیح پڑھانا آج کے زمانے میں ایک چیلنج ہے میرے بھائی. اگر نوجوانوں کو سدھارنا چاہتے ہو, سب سے پہلے گھر کا ماحول اچھا کرو. انشاءاللہ کرو گے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسکول کا ماحول اچھا کرو, کالج کا ماحول اچھا کرو. سبحان اللہ, میں خود جانتا ہوں ایک نوجوان کو مکے میں بٹھا کر حرم کے اندر, میں بولا آپ وائرل بھی کر لیے کتنے کی بار, جی ہاں, میں اس نوجوان سے پوچھا کہ بھائی تیرا خاندان اچھا ہے, تیرے سب لوگ اچھے ہیں, مسجدوں کے متولی ہیں تم لوگ, تیرے اندر یہ نشے کی عادت کہاں سے آئی؟ اس نوجوان نے حرم میں بیٹھ کر کہا مجھ سے, مولوی صاحب میرے کالج کے باہر ایک عورت آتی ہے, 300 روپے میں ایک پوری دیتی ہے, وہاں سے یہ عادت میرے اندر آئی. یہ کالجوں سے عادتیں آ رہی ہیں, دوستوں سے عادتیں آ رہی ہیں. سبحان اللہ, ماحول اچھا رکھو. کالج کا صحیح انتخاب, اسکول کا صحیح انتخاب, ماں کا صحیح انتخاب, گھر کا صحیح انتخاب کرو. انشاءاللہ آگے چل کر یہ نوجوان اچھے ہوں گے. یہ حدیث سن لو انشاءاللہ. ویسے بھی میں نے ذرا ٹائم زیادہ ہی لے لیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نوجوان میں کوئی کمال دیکھتے, اس کی تعریف کرتے. حدیث پڑھ رہا ہوں, سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قرآن سنا. سالم مولا ابی حذیفہ, آخری حدیث, وہ صحابی کا نام ہے سالم, ان کا پورا نام مولا ابی حذیفہ, ابو حذیفہ کے غلام ہیں. وہ ہوا غلام صغیر, بڑے چھوٹے عمر میں چھوٹے تھے, حسن الصوت, بڑی اچھی آواز تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے رہ گئے. قرآن آگے کا جو جملہ ہے آپ حیران ہو جائیں گے. فقال, وہ صحابی کا قرآن سن کر نبی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا. یہ جملہ میرے ساتھ پڑھو انشاءاللہ. الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا. اے اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں تو نے اسے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. کسی نوجوان کو دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے نبی نے نوجوانوں کی تربیت کی, اللہ ہمیں بھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن نوجوانوں نے ماشاءاللہ اس پروگرام کے لیے بہت محنتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. صرف نوجوان نے, جن بزرگوں نے بھی اس کے لیے تیاریاں کی ہیں, ذمہ داروں نے محنت کی ہے, اللہ اس کا بدلہ انہیں دنیا و آخرت میں اللہ عطا فرمائے. اللہ یہ پروگراموں کو صرف پروگرام کی حد تک نہیں, اللہ ہمیں عمل کی لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. ما هذا یا شیخ؟ کیا ہے؟ اچھا جی ہاں بھائی, ایک اچھا کام تمہارے حوالے کر رہا ہوں, کریں گے؟ اللہ کو خرچ دیں گے, اللہ کو خرچ دیں گے. جی بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں, اس لیے کہ یہ جملہ اللہ نے, من ذا الذی یقرض اللہ,
कौन है तुम में से जो अल्लाह को कर्ज दे, कर्ज हसना। जी हाँ, आप जो भी अल्लाह के रास्ते में देते हैं अल्लाह ने उसे कर्ज कहा है, अल्लाह जरूर तुम्हें देगा इंशाअल्लाह ताला। और उसमें से एक अहम चीज है अल्लाह के घर। माशाअल्लाह जहां जहां भी हम जा रहे हैं, सुभान अल्लाह मेरे भाइयों, कितने बड़े बड़े काम कितनी आसानी से हो रहे हैं इंशाअल्लाह। अभी हमने एक मस्जिद की जिम्मेदारी ली थी बेंगलोर में, अभी 1 साल भी नहीं गुजरा है। कल हमारी मीटिंग हुई और पता चला जितना पैसा हमें चाहिए सारा पैसा आ गया है। एक औरत अपना नाम भी नहीं बताई, 23 लाख रुपए आगे देके चली गई, नाम भी नहीं बोली, वो कौन है किसी को नहीं मालूम। सुभान अल्लाह। जी औरतों में भी बड़ा जज्बा है जी, अल्लाह जज़ाए खैरत। हमारे बड़े उस्ताद मदीने के आलिम बहुत अच्छा कहते, इस उम्मत को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की अगर खिदमत हैं, हजरत खतीजा की भी खिदमत हैं। सुभान अल्लाह। औरतों में बड़ा जज्बा है, अल्लाह इनके जज्बे को कबूल फरमाए। आज एक और मौका आपको दिया जा रहा है, कृष्णगिरी हम जानते हैं इस जगह को, मस्जिद की तामीर की जा रही है, 25 लाख की जरूरत है, 3 लाख हैं, बाकी जो है 22 लाख रुपए चाहिए। अभी शेख ने मुझसे कहा मेरे तरफ से 500 रुपए मैं देता हूं। आप लोगों से मेरी गुजारिश, अल्लाह ने आपको जो दिया है, आज कोई अबू बकर बन जाए, कोई उमर बन जाए इंशाअल्लाह, कोई अबू बकर बन जाए। हजरत अबू बकर एक जंग में इतना ही लेकर आए थे, इतना ही था मेरे घर में, मेरी ताकत इतनी, हजरत उमर आधा घर लेकर आए थे। आप आगे बढ़ चढ़ कर आए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के इस घर के लिए आप दिल खोल कर मदद करें। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं जो भी लोग दुनिया में मस्जिदें बनाते हैं अल्लाह उनके घर जन्नत में बनाए, आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।